اس کو سارے سال کے گناہ معاف. اذجتنبت الکبائر، لیکن شرط لگا دی کہ اپنے کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. آج کل دوستو کبیرہ گناہ کتنے زیادہ ہو گئے، کتنے زیادہ ہو گئے. جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ میں، غیبت کرنا بھی، سود کھانا بھی، شراب پینا بھی، رشوت لینا بھی، غیبت کرنا بھی، اور ریا کرنا بھی، فخر کرنا بھی، یہ سارے کبیرہ گناہوں کے اندر دوستو شامل. اور ہم اس رمضان میں ہم عادت ڈالیں کہ ان چیزوں کو ہم چھوڑیں، برائیوں کو ہم چھوڑ دیں. حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے، اور حرام کمانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل. حرام کا کمانا اور زیادہ گناہ ہے دوستو. اور ہم نے تو ریٹ ماشاءاللہ دکانداروں نے کتنے بڑے کر دیے. اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ثواب زیادہ کر دیا تو ان دکانداروں نے ماشاءاللہ اپنے مسئلے نکال لیے کہ رمضان میں زیادہ زیادہ پیسے کماؤ، لوگوں کو لوٹو زیادہ. بھائی آپ نقصان میں دے کر اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا فائدہ سوچ کر آپ چیز بیچ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو برکت ہوگی، بیماریاں نہیں آئیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 کام کرنے کے ہیں رمضان شریف. اور تو بہت ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، لیکن حضور نے فرمایا 2 سے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو کلمے کا ذکر کریں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کتنا آسان ہے، اللہ کی توحید کو بیان کریں. یہ جو ہے نا اللہ کو راضی کرتا ہے. ایک دفعہ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جددوا ایمانکم، اپنا ایمان کو تازہ کر لو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ ایماندار تو صحابہ تھے، سارے کے سارے تھے نا، اور کتنے ایماندار پکے تھے. لیکن حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو اس کی تجدید کرو، تجدید کرو. تو فرمایا قولوا لا الہ فاکثروا قول لا الہ الا اللہ، فاکثروا قول لا الہ، اکثر قول جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. کبھی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کفر عقل میں آ جاتے ہیں، تو پھر لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی، لوگوں پر محنت کی. جو اجڑے ہوئے لوگ تھے، جن میں رسم و رواج خراب تھے، جن کا عقیدہ خراب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کے پیچھے کام کیا. اور عقیدہ صرف کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو، اللہ کو ایک مانو، باقی شریکوں کو چھوڑ دو. 13 سال جب ان کا عقیدہ مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے، ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ ہے، جھکتے غیر کے آگے ہیں. پڑھتے لا الہ الا اللہ ہے، نظر و نیاز جا کے کلندر پہ دیتے ہیں. پڑھتے لا الہ الا اللہ ہے اور ڈبے ان کے بھر کے آ جاتے ہیں ہم پیسوں کے، جہاں مجاور بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے بندوں وہ ٹھیک ہے، اللہ کے ولی تھے، اپنے وقت پر گزر گئے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ وہ اس وقت جنت میں ہیں کہ کہیں اور معاملے میں ہیں، یا ان کے اوپر بیٹھے ہوئے پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں جو کروڑ پتی بن گئے. نہ داڑھی ہے، نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مسجدیں ان کی ویران پڑی ہوئی ہے، اور گانے اور بجانے اور وہ مجرے چل رہے ہیں وہاں پر پیروں پر. حضور ایسا ان کو ختم کرنے آئے تھے. آج بھی تو بت پرستی ہے نا دوستو. پہلے وہ مورتیاں تھیں، آج بھی ہیں، خیر غیر مسلم کے ہاں مورتیاں ہیں، ان کو پوجتے ہیں، اور ہم غیروں کو پوجتے ہیں. یہ بھی شرک ہے. حضور نے 13 سال محنت کی، 13 سال. اس کے بعد جو ہے نماز فرض ہوئی مکہ کے اندر. اسی دوران نماز ایک صرف بس، 5 نمازیں صرف، مطلب ایک فرض تھا، باقی کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 2 شعبان کو، دوسرا شعبان چل رہا تھا، 1.5 سال ہجرت کو گزرا تھا شعبان کے مہینے میں. تو دوستو یہ جو ہے زکوٰۃ بھی فرض ہوئی دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر رمضان شریف فرض ہوئی.
پھر حضور علیہ السلام پہلے تو دیکھیں روزہ تو تھا، آدم علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے، ایام 20 کا لکھا ہے کہ ایام 20 کا 13 14 15 چاند کی آدم علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ایسے ہر نبی روزہ رکھتا تھا۔ حضور علیہ السلام پر جو فرض روزہ تھا وہ 10 محرم کا تھا۔ پھر جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہوا تو وہ فرضیت ختم ہو گئی، اب نفلی کوئی رکھے تو رکھ سکتا ہے، نفلی ہم آپ رکھتے ہیں نا تو گناہ کوئی نہیں، اگر رکھیں گے تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو گناہ کوئی نہیں۔ اب یہ روزہ رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں تو اتنا ثواب ہے کہ 70 گنا ہر چیز بڑھ جاتی۔ ایک حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا الاعمال عند اللہ 7، اللہ کے ہاں اعمال 7 قسم کے ہیں، 7 قسم کے، انشاءاللہ یاد رکھ لیں فائدہ ہوگا۔ 2 تو واجب ہیں، کون سے واجب ہیں؟ ایک تو واجب ہے جنت، ایک تو واجب ہے اس بندے پر، دوسرے پر جہنم۔ واجب اس پر ہے جس نے اللہ کے ساتھ جس نے ملاقات کی اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہی نہیں کیا۔ اللہ کو کیا مانا؟ ایک مانا، بس سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو، جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے، پیشانی رگڑنی ہے تو اللہ کے سامنے، کسی کو ہاتھ باندھنے ہیں تو میرے اللہ کو ہاتھ باندھنے، باقی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو ہاتھ بھی باندھتے ہیں، پھر جھکتے بھی ہیں، پھر چوکھٹ پر سجدے بھی کرتے ہیں، پھر آگے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارا مخلوط بنا دیا ہم نے، سارے شرک بھی کٹھے تو نفاق بھی کٹھے، جھوٹ بھی کٹھے، سارے ہم نے کھچڑی بنا دی۔ دوستو ایسے نہ کریں، اعمال میں آپ کمزور ہیں، میں کمزور ہوں لیکن شرک سے دور بھاگے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرما دے، واجب ہے جنت۔ جو کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ اس پر جنت واجب۔ اللہ کی مرضی ہے گناہوں پر عذاب دے تھوڑا سا، اللہ کی مرضی ہے ایسے معاف فرما، وہ تو غفور الرحیم۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما جس کے اندر شرک نہیں ہے۔ دوستو دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے شرک کیا اس پر جہنم واجب ہے۔ 2 واجب ہو گئے، تو یا جنت واجب یا جہنم واجب۔ دوستو دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے 2 کام ایسے ہیں جن کے کرنے میں ایک نیکی ملتی ہے، ایک نیکی ملتی ہے، وہ ایک وہ جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور چھوڑ دی، گناہ نہیں کیا، اس کو بھی نیکی ملتی۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے نیکی کا ارادہ کیا، معاف کرنا، ایک جس نے گناہ کیا اس کو 1 کے برابر گناہ ملے گا، 1 کے برابر، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا، عمل نہیں کیا، صرف ارادہ کیا کہ میں یہ فلاں کام کروں گا، اس نے سچے دل سے ارادہ کیا، اللہ اس کو بھی، اس کی بھی 1 نیکی لکھ دیتے۔ دوستو کتنا بڑا اعزاز ہے، کام نہیں کیا، عمل نہیں کیا، دل میں کہا کہ میں فلاں کام کروں گا، اور دل سے کہا سچے دل سے، اور وہ کرے، نہ بھی کر سکا تو بھی اللہ اس کو ایک اجر دے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ مسلمان کو کتنا اعزاز دے رہے ہیں کہ 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہ، جس نے 1 نیکی کی اس کو 10 گنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ اور چھٹے نمبر پر کون سی ہے کہ جس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اللہ کے راہ میں، یہ صرف رمضان شریف میں نہیں دوستو، ہر وقت پورا سال جس نے اللہ کے راہ میں خرچہ کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو 700 گنا اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا کر دے۔ 700 گنا، تو رمضان میں کتنا بڑھا کر دیں گے؟ ہم لوگ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں رمضان شریف کے اندر؟ ہم پیسہ غریبوں کو کیوں دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثواب زیادہ چاہیے، فوٹو کھنچوانے کی نیت نہ ہو، فوٹو کھنچوانے کی نیت نہ ہو۔ یہاں میرے پاس 2 مینیجر آئے تھے، نام نہیں لیتا کس کے، ماشاءاللہ اچھے تھے، اس سردار نے میرے 3-4 دن پہلے 2 مینیجر آئے، انہوں نے ماشاءاللہ سردار نے بھیجا ہے مفتی صاحب کے پاس، جاؤ عشر کا مسئلہ پوچھ کر اور زکوٰۃ کا۔ دیکھو اتنی دینداری آ گئی ہے ان لوگوں میں جن کے پاس نماز نہیں تھی، جن کے پاس قرآن نہیں تھا، جن کے پاس مسجدیں نہیں تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اتنا دین دیا کہ وہ اس علاقے کے ہیں،
جنہوں نے اپنے مینیجروں کو بھیج کر مسئلہ لکھوا کر مجھ سے یہاں سے گئے، پوری کاپی لے کر کیسے کیسے ہم زکوٰۃ ادا کریں، کس طرح ہم عشر ادا کریں۔ دوستو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارا سب وڈیروں کا، دکانداروں کا، تاجروں کا، غریبوں کا، امیروں کا اللہ ایسا ماحول بنا۔ حضور نے فرمایا الدرہم ب700 والدینار ب700، ایک درہم 700 کے برابر ثواب، ایک دینار 700 کے برابر ثواب۔ حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تو کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کھجور کا ٹکڑا، ایک غریب کے پاس ہے کچھ نہیں، کھجور بھی کسی غریب کو دے کر آتا، اس کا روزہ کھلواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے۔ کسی بھوکے کے منہ میں ٹافی دے دی، کسی غریب کو تھوڑا سا سامان گھر میں پہنچا دیا، اتقوا النار، اللہ اس کو بھی دوزخ سے بری فرمائے۔ الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، حضور نے فرمایا صدقہ جو بندہ دیتا ہے نا، حضور کا فرمان سچا ہے نا، جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ 70 برائیوں کے دروازے اس کے بند فرماتا۔ کتنے؟ 70 برائیوں کے دروازے بند۔ آج آپ صدقہ کر کے دیکھیں، غریبوں کو دے کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتے۔ میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، رمضان شریف تو اتنا ہے کہ نمازیں بھی پڑھیں، صدقہ بھی کریں، اللہ کے راہ میں بھی دیں، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے، بڑے خوش ہوتے۔ اور روزہ تو آپ کو پتا ہے پھر کیا ہے، تھوڑے سا، اور ویسے موسم بھی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔